السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک، آنکھو بے شک، شک والی بات چھوٹے بچوں نے نہیں بولے، چھوٹا بچہ کوئی بھی نہ بولے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک، کیا؟ بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے، یہ دنیا میں بڑے آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی لوگ کہیں گے، پہلے بھی کہتے رہے۔ اس وقت دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ بہت سے نے کہا ہے۔ لیکن اگلی شرط کر صاحب، میں بندہ ایڈے بینا تو سب ویچ دیکھ سو تاکہ سبحان اللہ، تو اصل بندے تو دیکھ نہ، کل دو نہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، کیا سامنے چاہیے؟ ہمارا رب اللہ۔ کون؟ نام اتنا مزیدار ہے۔ ہم جب کسی دنیا دار کی بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں وزیر اعظم صاحب سے ملا ہوں، میں وزیر اعلیٰ سے ملا ہوں، میں ایم این اے صاحب سے ملا ہوں، ایم بی اے صاحب سے ملا ہوں، ایس ایچ او صاحب سے ملا ہوں۔ اور جب اللہ کی باری آتی ہے اساد ہے اللہ سے، یہ پتہ نہیں اللہ سے کیا ہے، اللہ سے نہیں کہنا چاہیے، اللہ سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اللہ۔ کیا ہے؟ منہ بھر جانا چاہیے، کیا ہے؟ اللہ۔ کیا؟ اس لیے ایک بزرگ کہتے ہیں جب میں کسی کے منہ سے لفظ اللہ سنتا ہوں میرے دل میں آتا ہے کاش میرے ہاتھ میں مٹھائی ہو اور اس کے منہ میں ڈال دو۔ اس کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ کیا نکلا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ ایسا پیارا نام ہے، میرا نام ہے بلال، اس کا با ہٹا دو مطلب بدل جائے گا، با ہٹا دو نا پیچھے بچے گا لال، بدلا کہ نہ بدلا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آخری لام ہٹاتے ہیں، پیچھے بچ گیا بلا، بلا، کتنا غلط ہو گیا۔ اب آتے ہیں ادھر اللہ، کیا؟ ہم اس کا الف ہٹاتے ہیں، الف ہٹا دیتے ہیں، پیچھے بچتا ہے للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا لام ہٹاتے ہیں، پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب کیا کرتے ہیں؟ الف بھی ہٹاتے ہیں، پہلا لام بھی ہٹاتے ہیں، پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب کیا کرتے ہیں؟ الف بھی ہٹاتے ہیں، لام پہلا بھی ہٹاتے ہیں، دوسرا لام بھی ہٹاتے ہیں، صرف ہا کو باقی رکھتے ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی بولتا ہے کہ قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ ہو بھی اللہ، یہ ہو بھی اللہ، یہ ہو بھی اور لہو بھی اور الہ بھی اور للہ بھی اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ہمارا رب الحمدللہ، ہمارا رب اللہ۔ قرآن شروع ہوا تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن ختم ہوا تو کیا کہا؟ قل اعوذ
रब्बिन नास। कुरान शुरू हुआ रब से, कुरान ख़त्म हुआ रब से। जब हमने नमाज शुरू की, सूरत फातिहा शुरू की तो क्या आया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब रकू के अंदर गए तो क्या कहा? सुबहाना रब्बियल अजीम। जब रकू से खड़े हुए तो फिर क्या कहा? रब्बा ना। जब फिर सजदे में गया तो सजदे में क्या कहा? सुबहाना रब्बी, सुबहाना रब्बी। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, कौन से महीने में गए थे? इसी रजब के महीने में। जब आप मेराज पे गए तो अल्लाह से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला ने आपको बड़े तोहफे दिए और जो हमें पता ही नहीं है क्या कुछ दिया। बड़ा तोहफा जो दिया वो नमाज का, नमाज का तोहफा अर्श पे मिला है। ठीक हो गया। और भी अल्लाह ने दी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ये सारे तोहफे सारी चीजें मैंने तुझे बिन मांगे दी हैं, कुछ तू भी तो मुझसे मांग। नहीं समझेगा जी जी, कुछ तू भी तो मुझसे मांग, ये तो सब कुछ मैंने तुझे बिन मांगे दिया है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा, काश हमें समझ में आ जाए। आपने फरमाया, या अल्लाह, सारी जिंदगी मैं सजदे में भी कहता रहा तू मेरा रब है, रुकू में भी कहता रहा तू मेरा रब है, क़याम में भी कहता रहा तू मेरा रब है, तैफ में भी कहता रहा तू मेरा रब है, ओद में भी कहता रहा तू मेरा रब है, खंदक में भी कहता रहा तू मेरा रब है। सारी जिंदगी मैं तुझे रब रब कहता रहा, आज तू भी तो कह दे कि तू मेरा अब्द है, तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है। अल्लाह ने इसी को कहा, सुबहानल्लज़ी असरा बे अब्दी ही। तो ये बंदा बनना ये कमाल है, उसको रब मानना ये कमाल है। तो बहुत से लोगों ने कहा, कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बु अल्लाह, हमारा रब आंखों चा कौन? अल्लाह। हमारा रब अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। जमीन का रब, आसमान का रब, चांद का रब, तारों का रब, इंसानों का रब, जिन्नात का रब, बोलने वालों का रब, गूंगों का रब, लहरों का रब, कीड़ों का रब, मकोड़ों का रब, जानवरों का रब, कायनात के एक एक चीज को पालने वाला। बहुत से लोगों ने कहा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, लेकिन अगली शर्त बड़ी मुश्किल है। अल्लाह कहता है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर पक्के हो गए। फिर क्या हो गए? कहने को तो हमने अभी कह दिया, लेकिन उसके ऊपर क्या हो गए? डट गए। ऐसे डटे कि मारने वाले तो बदलते थे, मार खाने वाले नहीं बदलते थे। अल्लाहु अकबर। समझे हो? पता नहीं समझे? जी जी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिटाया हुआ है, कोड़े ऊपर से मार रहे हैं और वो नीचे से कह रहे हैं, आहद 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 आहद। अब मारने वाले बदलते हैं, कभी अबू जहल का नंबर आता है, कभी उमैया बिन खालिफ का नंबर आता है, कभी औरों का, पता नहीं और कौन कौन थे, लेकिन मार खाने वाला वही बिलाल होता था, वही बिलाल होता था। अगले दिन उन्हीं जख्मों के ऊपर फिर कोड़े बरसाए जाते, फिर गर्म रेत पे लिटाया जाता, फिर पत्थर की चट्टानें ऊपर रखी जाती। मारने वाले बदलते थे, लेकिन मार खाने वाला नहीं बदलता था। एक दफा ऐसे लिटाया हुआ था और ऊपर से कोड़े मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, और नीचे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आहद। क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी गुजरे तो आपने देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, और आपने फरमाया अबू बकर को बुला के कि जाओ बिलाल से कहो, जो साड़ी सरा की जुबान है, चादन जरा होला हाथ रख, जरा ये साधे नहीं से ओ होला हाथ रखो, सही खैर है, अल्लाह पे बख्शे सी। बोल साहब ज्यादा डराया ना करो, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। ऐसा क्या देते हैं? अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। बोल साहब ज्यादा डराया ना करो, इनमें तो सब बोल भी डरे डरा दे, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। अल्लाह बड़ा इधर शक नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, लेकिन अल्लाह आदिल भी है, उन्हें इंसाफ भी करने। वो इतना गफूर और रहीम कहने कि नचन वाली ते पर्दादार को एक तराजू तोल देवे। बिल्कुल। एक वो गरीब आदमी है, बाल बीमार है, दवाई दे पैसे कहनी ते बे दे बाल मरी सैर करन में दे बन हराम दे पैसे इकट्ठे करके क्या ख्याल है? अल्लाह दा तराजू इतना अंधा है कि नुहाए को एक जगह तोलने से। इतना गफूर और रहीम कहनी, जितना आसा समझा होया है। नमाज पढ़ू ना पढ़ू अल्लाह पे बख्शे सी सही, रोजा रखो ना रखो अल्लाह पे बख्शे सी सही।
جھوٹ بولوں، رشوت گنوں، سود کھاؤں، حرام دے کام کروں، سارے ننگے فلما، ننگے ڈانس، ننگے ناچ دیکھوں، ولا آخوں اللہ آپ بخشے سی جن بول صاحب ڈرائے نہ کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ توال اے حسین نے کربلا جی میں گردن کٹا دیتی ہے، آل رسول تا کربلا جی میں ضبط تھی گئی ہے۔ اندے شک نہیں کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن اندے جی بھی شک نہیں کہ اللہ نے عدل بھی تا کرنے، انصاف بھی تا کرنے، انصاف بھی کرنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نصیحت میں آپ نے ابو بکر کو بلا کے فرمایا ابو بکر جا بلال کو جا کے کہہ ذرا ہاتھ ہولا رکھ، آہستہ ذکر کر لیا کر، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو حضرت ابو بکر آئے اور آ کر کہنے لگے بلال کان میرے قریب کر، میں تیرے محبوب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر وہ منہ میرے قریب کر، میں اس کو چوموں جو میرے محبوب کا پیغام لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا میرے محبوب نے؟ کہا آپ فرما رہے ہیں ذرا ہاتھ بولا رکھ، آہستہ ذکر کر لیا کر، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو پھر وہاں حضرت بلال تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر جا کے میرے محبوب سے کہہ دینا جنہ دیاں یاریاں تیرے نال لگ گئیاں نے۔ سمجھتے ہو پتہ نہیں کوئی نا سرا کہ سمجھتے ہوئے نا پوری طرح، جنہ دیاں یاریاں تیرے نال لگ گئیاں نے۔ یہ تو دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، ریت پہ انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، یہ انگارے نہیں ہیں، یہ میرے لیے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پھر علامہ اقبال قلم اٹھاتا ہے کہ بلال نے تڑپ کے کہا، کیا کہا؟ بلال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو کوڑے نہ پڑے، پتھر نہ لگے، گرم ریت پہ نہ لٹایا جائے، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو پھر محبت میں مزہ کیا ہے؟ جا کے میرے محبوب سے کہنا مسئلہ ہی نہیں یا رسول اللہ، مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر پکے ہو گئے، پھر کیا ہو گئے؟ پکے ہو۔ اللہ صاحب کو پکا بڑا آڑے ہوئے تھا کام بڑھ میں سی، کیا ہو گئے؟ پکے پکے ہو جاؤ، بس نہیں جھوٹ بولنا، نہیں رشوت لینی، نہیں سود کھانا، چٹنی سے روٹی کھائیں گے، بجلی کا بل نہیں ہے اندھارے میں بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، مرنے کے بعد اللہ کے نبی بھی انتظار میں ہے، اللہ بھی انتظار میں ہے، ہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں، چاند دن کی زندگی ہے، کیا مزے کریں گے، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر کیا ہو گئے؟ ڈٹ گئے، پک گئے۔ پھر یا اللہ تو کیا کرے گا؟ آگو قرآن سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا ہم فرشتوں کو اتار دیں گے، فرشتوں کو اتار دیں گے۔ ایک صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ جنہیں دی وفات دا مہینہ ہے، انہیں دی نہیں گال کرنا پہ، اے بے معاویہ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ ان کا انتقال ہوا مدینے میں، اور اللہ کے نبی اس وقت تھے تبوک میں، 900 کلومیٹر دور ہے، وہاں آپ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس دن جب سورج نکلا تو سورج کی چمک بہت زیادہ تھی، چمک بہت زیادہ تھی، تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ آج سورج کی چمک بہت زیادہ ہے، کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے جنازے میں 2 صفیں آسمان سے فرشتوں کی اتاری گئی ہیں، اور ہر صف میں 70,000 فرشتہ تھا۔ کار سے تھاکتا نہیں ہوگی؟ نہیں لگ جاتا ہے نہیں سر، یا تو شادی تھی یا فارمی ککڑ کھانے ڈوگا نہیں چہیکتا ہے شاید تھی تو وال ایویں پکڑے نہ بیٹھے، ایویں تو نہیں شیر باندھتے بھائی، آگ سبحان راضی نہ تھی بھائی، ہاں آنکھوں سبحان اللہ۔ کیا دا بیانی آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے جنازے میں کتنے فرشتے اترے ہیں؟
70 2 صفیں اتری ہیں, ہر صف میں 70,000 فرشتہ تھا. تو اللہ کے نبی سے وہ کہنے لگے جبریل یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں تو ہزاروں میل دور کھڑا ہوں, سینکڑوں میل دور کھڑا ہوں, تو میں جنازہ کیسے پڑھاؤں گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے بنائیں, امام بنے, جنازہ سامنے میں کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو سارے پردے ہٹائے گئے اور جنازہ سامنے لایا گیا. اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا. پھر آپ نے جبریل سے پوچھا وجہ کیا ہے, اتنا یہ مجھ سے جنازہ پڑھوایا جا رہا ہے, آسمان سے فرشتے اتارے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو آپ کا صحابی فوت ہوا ہے یہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد پڑھو جا. کیا؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سورت کو کثرت سے پڑھا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا جنازہ آپ سے پڑھوایا جا رہا ہے اور آسمان سے فرشتوں کو اتارا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تنزل علیہم الملائکہ, جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا فرشتے اتر آئیں گے, فرشتے اتر آئیں گے. اللہ کے نبی مسجد میں تھے, جبریل آیا, کہا یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ کہا آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے. سبحان اللہ. اتنا سا تلے روندے بھی انہیں اتنے نظام کچھ اور ہوتے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ اللہ کا عرش نا آج خوشی سے ایسے جھوم رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. کون فوت ہوا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرا سعد بیمار تھا. سعد بن معاذ انصاری صحابی ہیں ایک. جیسے مہاجرین میں سب سے اونچا درجہ ہے ابو بکر صدیق کا, ایسے ہی مہاجرین انصار میں سب سے اونچا درجہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرا سعد بیمار تھا. پھر آپ نے صحابہ سے کہا چلو اس کا پتہ کریں. اب اللہ کے نبی آگے آگے, صحابہ پیچھے پیچھے. آپ اتنا تیز چل رہے تھے کہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سارے تک جتیاں ٹوٹ گئے تو اتنا تیز چلتے پہ ہوئے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اس لیے تیز چل رہا ہوں تم بھی تیز چلو کہ کہیں ہمارے جانے سے پہلے پہلے فرشتے سعد کو غسل نہ دے دیں اور ہم سعد کے غسل سے محروم نہ ہو جائیں. جلدی چلو جلدی چلو. تو بھاگتے بھاگتے جب کمرے میں اللہ کے نبی داخل ہوئے, اکیلی چار پائی, اس کے اوپر ان کا جنازہ رکھا ہوا, کمرہ بالکل خالی. لیکن جب اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے آپ پنجو کے اوپر چلنے لگے. پنجو کے اوپر چلتے چلتے گئے اور چار پائی کے کنارے کے اوپر جا کر آپ ایسے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے. کنارے کے اوپر لکڑی جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ایسے جا کر بیٹھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کمرے میں کوئی ہے نہیں. آپ ایسے داخل ہوئے پھر کنارے پہ ایسے جا کے بیٹھ گئے, یہ کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا سعد کے کمرے میں اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ میرے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اب یہ فرشتے نے پار کٹھے کیے ہیں, میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, تو میرا فرما بردار بن کے مر, پھر تیرے جنازے پہ میں آسمان سے فرشتوں کو اتاروں گا. یہاں کے اما نے پڑھنے آئے یا نہ آئے, ایم پی اے پڑھنے آئے یا اتھو دا مولوی پڑھن آوے یا نہ آوے, چودھری پڑھن آوے یا نہ آوے, ملک صاحب پڑھن آوے یا نہ آوے, تو میرا پڑھ میں آسمان تو فرشتے تلے لاڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں کو کیا کرتا ہوں؟ اتار دیتا ہوں, نازل کر دیتا ہوں. وہ کہتے کیا ہیں فرشتے؟ کہتے ہیں اللہ تخافوا. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دو لفظ ہیں, دو لفظ. ایک ہے تخاف خوف, ایک ہے غم. غم ایک غم ہوتا ہے بندے کو, ایک خوف ہوتا ہے. اس میں فرق ہے ذرا. غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو پیچھے چھوٹ رہا ہوتا ہے, ہوئے بیوی, ہوئے بچے, ماں باپ, رشتہ دار, سب کو چھوٹ رہے ہوتے ہیں, ان کا غم ہوتا ہے مرنے والے کو. اور جو آگے جا رہا ہوتا ہے اس کا خوف ہوتا ہے, بھئی پتہ نہیں رستہ آن ڈٹھا ہے, خبر تک نہیں بت آساں گے کہیں نہیں. تو وہ ان دیکھا راستہ ہوتا ہے, اس کا خوف ہوتا ہے. پچھلے چھوٹ رہے ہوتا ہے رشتہ دار, ان کا غم ہوتا ہے. تو وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, اس لیے کہ آگے جنت تیرے لیے تیار ہو چکی ہے. اور پچھلوں کا غم بھی نہ کھا کہ وہ بھی تیرے پیچھے آنے والے ہیں. سنا پچھلے جگہ کیا تھا نا, میں جو آج مر وجاتے میرے بالے پیچھو آنگنا نہیں, میری بیوی پیچھو آنگنا نہیں. تو فرمایا غم نہ کھا, ان کا غم نہ کھا, یہ تیرے پیچھے آنے والے ہیں. اور اگلا خوف نہ کھا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, تیرے لیے جنت تیار
हो चुकी है, जन्नत तैयार हो चुकी है। कौन सी जन्नत? फरमाया अल्लाती कुंतुम तुआदुन, वो जन्नत जिसका हमने तुझसे वादा किया था कि तू मेरा फरमाबरदार बन के जिंदगी गुजार, जन्नत तेरी है, वो जन्नत तैयार है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया। फिर वो क्या कहते हैं फरिश्ते? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह पाक की तरफ से कि अल्लाह फरमा रहे हैं दुनिया में भी हम तेरे दोस्त थे, व फिल आखिरा, और आखिरत में भी हम तेरे दोस्त थे। दुनिया जी तेरे नाल यारी है, आखिरत चे तेरे नाल यारी है। और वहां होगा क्या तेरे लिए? फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, वहाँ वो कुछ तुझे अता फरमाऊंगा जो तेरी सोच में, तेरे ख्याल में आएगा, तुझे मैं वो भी अता फरमाऊंगा। कितना दूंगा? जन्नत में नहरें हैं। क्या नहरें? ये जी में आपने नहर पाई, इस तरह की नहरें हैं, जन्नत की नहरें। पता है कैसी हैं? पता है कैसी हैं? ये 7 बरे आजम की जमीन उठाओ और जन्नत की नहर में डाल दो। क्या? 7 बरे आजम की जमीन उठा के जन्नत की नहर में डालो, ऐसे नहर में। तो हमारे नबी ने फरमाया ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़े दरिया में एक कंकर डाला। ये 7 बरे आजम की जमीन, समझे में पता नहीं क्या ना? जी जी बिल्कुल। 7 बरे आजम की जमीन उठाओ, जन्नत की नहर में डाल दो, ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़े दरिया में एक कंकर डाला हो, एक कंकर। वो नहरें हैं। अच्छा, फिर एक नहर नहीं है, कितनी नहरें हैं? 4। कितनी नहरें हैं? 4। ये शराब की नहर है, दूध की भी, पानी की भी, शहद की भी नहर है। अजीब बात, फिर ये शराब की नहर आ रही है, ये दूध की नहर जा रही है, ये पानी की नहर आ रही है, ये एक दूसरे के अंदर से गुजर रही हैं और मिक्स नहीं हो रही। अल्लाह के हुक्म से मिक्स नहीं हो रही। अच्छा, फिर ये तो नहरें हैं, फिर चश्मे भी हैं। कुरान में सूरह रहमान खोलो, अल्लाह फरमाते हैं वाली मन खाफा मकाम रब्बिही कर से जन्नतान, जो अल्लाह से डर गया उसके लिए 2 बाग हैं, ज़वाता अफनान, दोनों बड़े गहरे हैं। क्या है उसमें? फीहिमा ऐनानी तजरियान, फीहिमा ऐनानी। यार गर्मियां अंब पक्के खड़े ते टूवल ऐसा लभो जड़ा छां ते होवे, उदा पानी चलदा पिया होवे, वाला बाते दाऊं सही ते आम भी खाऊं। मेरा अल्लाह दे मेरी मान के ता आ तेरे वास्ते ऐसे बाग हैं जड़े गहरे घने, उनके अंदर मैंने चश्मे चलाए हैं। कैसे हैं? फीहिमा ऐनानी तजरियान, ये बहता हुआ चश्मा है। और थोड़ा आगे सूरत रहमान में जाओ, फीहिमा ऐनानी नद्दाक़तान, ये उबलता हुआ चश्मा है। कोई चश्मे बह रहे हैं, कोई चश्मे उबल रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सिपारे में जाओ तो वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, ये जो तस्नीम है ये भी चश्मा है। ये कैसे है? ये बह भी नहीं रहा, उबल भी नहीं रहा, बल्कि क्या है? पूरा का पूरा पानी का चश्मा ऐसे हवा में चल रहा होगा। पानी का चश्मा हवा में चल रहा होगा। जब जन्नती पीना चाहेगा, इधर दिल में ख्याल आएगा, एकदम सोने का गिलास हाथ में आ जाएगा और एक धार वहां से जुदा हो कि सीधी इसके गिलास में आएगी। जन्नती हैरान होकर पूछेगा और तुझे कैसे पता चला कि मैं पीना चाहता हूं? अल्लाह की कसम, पानी का चश्मा बोल के बताएगा मुझे उसी अल्लाह ने बताया है जिस अल्लाह ने तुझे यहाँ बिठाया है। इतना सच्ची औलाद नहीं मने दी, अल्लाह की कसम है, उठा पानी दे चश्मे बने सन, पानी दे चश्मे बने सन। एक बद्दू देहाती आया, कहने लगा या रसूलल्लाह जन्नत में अंगूर हैं? हमारे नबी ने फरमाया बिल्कुल है। उसने कहा या रसूलल्लाह एक गुच्छा कितना बड़ा हो सी? एक गुच्छा इतना हो गया, आधा किलो दा चमन दा अंगूर है। सही चमन एक दाना अंगूर दा नहीं थींदा, हकीकत है वे उदा मंडी है बस। अंगूर आदि अंगूर बेपा से पैदा थे ना, चमन दा अंगूर आधा किलो दा लाओ। उसने कहा या रसूलल्लाह जन्नत में अंगूर के एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? तो हमारे नबी ने फरमाया एक कव्वा 1 महीना सीधा उड़ता चला जाए, दिन रात न सुस्ताए न सोस्तो न रुके। 1 महीना मुसलसल कौवा उड़ता रहे उड़ता रहे उड़ता रहे। जितना वो 1 महीने में सफर करेगा उतना बड़ा अंगूर का एक गुच्छा होगा। वाल होन जो कोई था खड़ा थे कि आके मैं लगा रही यहाँ सही, मेरी 50 एकड़ जमीन है, कोई फकर दी चीज है। वो जन्नत है, एक अंगूर ही सारी दुनिया तो बड़ा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गुच्छा सारी दुनिया तो बड़ा है। सारी दुनिया का चक्कर कितना आगे से कवा 1 महीना जो उड़ता रहे। ये चौकी है जमीन, 24,000 किलोमीटर टोटल है जमीन। 24,000 किलोमीटर जमीन की गोलाई है। इनकी कोई हसीयत है?
آخرت دے مقابلے تھوڑا اتے وجہ نا تھوڑا اتے یہ زمین نظر ہی نہیں آتی یہ زمین نظر ہی نہیں آتی ادنا درجے کے جنتی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا ہمارے نبی نے فرمایا میرا اللہ اس کو اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا 10 گنا بڑی جنت جگل بنے ودے ایسا اتھائی دل نہیں کھڑے ہیں سب کچھ اتھائی پیسہ 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 خدا بن گئی اللہ اکبر پیسے کتے کھوتے کو خدا بڑھا کے دے اللہ کے سامنے جھکن سا کو گوارا نہیں تو ہر ذلت برداشت کرن کو تیار ہیں منگنا پیا ونج میں ایک دو ملتان میں پیا بھی ایک نوجوانی میں آیا سامنے بھائی تا آئے موٹر سائیکل تے میرے کو آ گیا استاد جی میں کہ ہاں آدھے استاد جی دعا کرو میں کہ کیا وہ میل منجے آدھے ہاں بس ہوا میل منجے اگلے الفاظ سنائے بڑے مالدار آدمی کا بیٹا تھا کہنے لگا اون لڑکی کو حاصل کرنے واسطے میں کو سڑک تے ہی باونا پیا ونجے تو میں تیار ہوں لیکن میں کو اوہا مل پوے اے مسلمانہ دے الفاظ ہے اور میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے قرآن سورۃ الرحمن فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان میرا اللہ دے نظریں کو حرام دیکھن تو بچا کنے کو حرام سنن تو بچا اپنے آپ کو زنا تو بچا وال میں تیرے واسطے حورا تیار کر کے بیٹھا ہوں یا اللہ کیویں جان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی ہیں کسی انسان اور جن نے ان کو چھوا تک بھی نہیں ہے سبحان اللہ کیسی ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان وہ ایسے ہیں جیسے یاقوت و مرجان وہ کیسی ہیں فرمایا وہ ایسی ہیں اللہ اکبر کأنہن بیض مکنون وہ ایسے ہیں جیسے انڈے کا چھلکا انڈے کا چھلکا اللہ نے جو بڑھا ہے اللہ نے جو بڑھا ہے خلق الفردوس بیدی جنت الفردوس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنا اللہ نے اپنی شان کے مطابق ہی بنایا ہوگا نا تو اس جنت کی دوڑ لگاؤ ہمارے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ کوئی ہے جنت کی دوڑ لگانے والا کوئی ہے جنت کی دوڑ لگانے والا ترجمہ تو یہ بنتا ہے لیکن مشمر پتہ ہے اصل میں مشمر کسے کہتے ہیں اے میں کو دیکھو تاکڑے سان ایک کپڑے پکڑو انہیں کو پکڑ دیں میں بدھ ہو جاؤ تو شلوار کٹھی کرو تو دوڑ لاؤ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مشمر کیا کہتے ہیں مشمر ساری نبی پاک نے فرمایا کوئی ہے کپڑے کٹھے کرتے تھے جنتی دوڑ لاؤنا سبحان کیا اللہ کرو کپڑے کٹھے کرتے تھے جنتی دوڑ لاؤ اصلا دنیا دی دوڑ نہیں کھڑے ہیں کپڑے لہا دیتے سے دنیا دی خاطر لیکن جنت کی تے سب تو زیادہ آدھے ہیں نماز تا پڑھتا سی وال میں بیا کیا کرا نماز تا پڑھتا سی وال میں بیا کیا کرا صرف نماز نال جنت مل ونجا تو وال اتنا بڑا قربانیاں دیوان دی کیا ضرورت ہے یہ بڑا بڑا قربانیاں جنہاں لوگاں دیتے دیتے یا نہیں دیتا سب کچھ لٹایا یا نہیں لٹایا جان دیواری آئی ہے لٹائی یا نہیں لٹائی مال دیواری آئے لٹائی یا نہیں لٹائی سب کچھ لٹائے یا اللہ تو راضی ہو جنت دی بھی ضرورت نہیں ایک آدمی کہنے لگا کوئی ایسی بات بتاؤ مرنے کو دل کرے کیا آج تو سارا مرن کو دل ہی نہیں کرے نا کتوں دل کرے سب کچھ لئی تھا کھڑے ہیں تو اٹھے ونجان خاک دل کرے سی میں جو ملتان بیٹھا تھا کینٹ تو ایک دوست ہے کہنے لگے آؤ آپ کو ایک کوٹھی دکھاتے ہیں میں نے کہا چلو ہم وہاں گئے تو ایک کوٹھی بنی ہوئی تھی اس کوٹھی کو بنانے والے مصری مزدوروں نے 7 کروڑ روپیہ لیا ہے باقی خرچہ علاوہ ہے جب وہاں کچھ لوگ جمع ہوئے تھے تو میں نے کہا یار جڑا بندہ این کوٹھی چ راندھے اوندا دل کرے سی میں قبرستان وچ ونجاں کھڈے دے وچ وال کھڈے چ ونجاں ایتھا کروڑا لئی کھڑے اوتھا ڈار پئی دینے ہیں تا ساڈے نا دا اعلان تک کرو پہلے سپیکر وچ میں ڈار پہ دتے ایتھا ڈار پہ دینے اعلان کروینے ہیں تے ایڈے کروڑا لئی کھڑے ہیں ولوٹے ون ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مرن کو دل نہیں کرے دا آپ نے فرمایا کوئی پیسے ہیں نہیں انہیں کہا جی یا رسول اللہ نے فرمایا خرچ کر جنہیں پیسے وینن نہیں ونجن کو دل کرے دے ہن پیسے تے لئی کھڑے ایتھا ایک زمین ہے اے کرتا بھی اے کرتا ایک مار گنو گنو ایک دکان ادھر بئی بناؤں یار ایک فیکٹری ادھر بئی لاؤں یار شوق ہی سارے اتھا ہی کھڑے نے جنت دا شوق ہی کہنی میرا اللہ دے جنت دا شوق رکھ یا کو نہ بے جا والے ایک کام نہ کر بارو دیکھنا رہا میرا اللہ دے کیا کر جنت دا شوق رکھ الا هل مشمر للجنہ
کوئی ہے جنت کی دوڑ لگانے والا؟ آج فیصلہ کرتے اٹھو، دنیا دی دوڑ پیچھا رکھے سو، جنت دی دوڑ اگو رکھے سو۔ انشاءاللہ پہلے نمبر تے جنت ہوئے یار، سوچو تو صحیح، جنت او جنت ہے جتھاں محمد مصطفیٰ نال ملاقات ہے، جنت او جنت ہے جتھاں اور موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہے، سارے نبیاں نال۔ کیا خیال ہے؟ ہن اساں مسجد بیٹھے ہیں، پاک جاتے بیٹھے ہیں، ہن کوئی بندہ باہر آ کے دساوے اسی نہر دے اوتے مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھ کھڑے تاسا والے تھے بیٹھے رہ سو وہ بھجو جا جنوں سلام کروں مولانا صاحب آئے ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ تو مرتا صحیح غلام رسول بن کے تے جنت تیری نبیاں دے نال ملاقات ہے۔ مولانا طارق جمیل کیا ہے بات؟ جی جی تو غلام رسول بن تے مرتا صحیح شیخ عبد القادر جیلانی نال ملاقات ہے۔ حضرت امام حسین کربلا چ بیٹھے ہیں نا، کربلا ایویں تھوڑی دے تلے تلوار رکھی ہوئی تھی، ایویں ٹیک لاتے بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے نیندر آ گئی، بیٹھے بیٹھے جو نیند رہی تے انہوں شمر نے ڈٹھا، انہوں نے ہاں اسا یہ کو شہید کرنا لا، یہ بیٹھا نیندر کریں دے آرام نال، یہ نیندر بیٹھا کریں دے، آنکھ کھولی نا تو ول کھلان لگے۔ آپ نے فرمایا بے وقوف تو میرے کو موت کو ڈرے نہیں، موت میرے واسطے محبوب چیز ہے، ولا وہ کھلے نا تو بہن زینب نے ڈٹھا، انہیں کہا بھائی ایک کیڑا کھلان دا ٹائم ہے، ایک کیڑا کھلان دا ٹائم ہے، تو امام حسین نے اس کرا کے فرمایا میری بہن اے جرا جھٹکا لگے نا تو میرا نانا میرے خواب بیچائے، میرا نانا میرے خواب بیچائے، اور میرے کو آکے سے میرا پوتر تے کو میں گھنن کی تو خود آیا کھڑا میرے آمن دی تیاری کر۔ سبحان اللہ، گھنن اللہ دا رسول آوے ان کے تو موت کیا مسئلہ ہے، ان کے تو مرنا کیا مسئلہ ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے نہیں نہیں، وہ تو قید سے چھوٹا اور سیدھا اپنے گھر گیا۔ سبحان اللہ، مر جانا تو گھر پہنچنا ہے، مر جانا تو عید ہے، اللہ دی قسم ہے عید ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ فوت ہو رہے ہیں، بیوی رونے لگی، کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ فوت ہو رہے ہیں، نہ رو۔ فرمایا چپ کر، اپنے آپ کو رو، میں تو مدتوں سے اسی وقت کے انتظار میں تھا۔ سبحان اللہ، موت آئے گی تو میری ملاقات اللہ سے ہوگی، سبحان اللہ، جس کے لیے کوڑے کھاتے رہے آج اسے ملنے کا وقت آیا اور تو رو رہی ہے۔ صفین کی جنگ لڑی جا رہی ہے، صفین کی جنگ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، کسی نے دودھ کی لسی دی، دودھ کی لسی دے کر کہنے لگے واہ 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 واہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کس بات کی واہ واہ؟ فرمانے لگے مجھے میرے محبوب نے کہا تھا دنیا میں تو آخری چیز پیے گا وہ دودھ کی لسی ہوگی۔ آج میں پانی منگے تھے، دودھ دی لسی ہے، یہ سامنے میدان گرم ہے، لگ دے شہادت دا وقت آگے، لگ دے شہادت دا وقت آگے۔ تو وہ کہنے لگے پھر واہ واہ کس بات کی؟ فرمانے لگے واہ واہ اس لیے کر رہا ہوں ادھر روح نکلے گی ادھر ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے، سبحان ادھر روح اللہ، نکلے گی ادھر اللہ کے نبی سے ملاقات۔ ایک صحابی اونٹ سے نیچے گرے، انتقال ہو گیا، انتقال ہوا تو ہمارے نبی نے فرمایا پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا تو اس نے یہاں پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں بھی کہوں ادھر روح نکلی ہے ادھر جنت کی حوریں لقمے بنا بنا کے کھلا رہی تھی۔ سبحان کوئی اللہ، آنکھتا بام تھی واڈے واللہ دے بندے کنے بدے ہوئے، کنے بدے ہیں ایسا آنکھتا